ज़मीन पर बेशुमार जानदार पाए जाते हैं। उनमें से जिन्हें हम खाली आँख से नहीं देख सकते, उन्हें खुर्दबीन के ज़रिए देखा जाता है। आप जानते हैं कि ऐसे जानदारों को खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। खुर्दबीनी जानदारों का वकूफ़। खुर्दबीनी जानदार हमारे इर्द गिर्द हवा, पानी, ज़मीन, ग़िज़ा, आलूदा पानी, कचरे, नेज़, नबातात, हैवानात और इंसानी जिस्म में पाए जाते हैं। उनमें से कुछ खुर्दबीनी जानदार तन्हा रहते हैं, मसलन अमीबा, पैरामेशियम, जबकि कुछ ग्रोह में रहते हैं। कुछ खुर्दबीनी जानदार मुर्दा नबातात और हैवानात के बाकियात पर ज़िंदा रहते हैं। खुर्दबीनी जानदारों का मुशाहिदा। डबल रोटी या रोटी का एक टुकड़ा लेकर उसे भिगोइए, 3-4 दिन एक डब्बे में बंद करके रखिए। उसके बाद डबल रोटी का मुशाहिदा कीजिए, वो आपको इस तरह नज़र आएगी। नंबर 2, गदले पानी या गड्ढे में ठहरे हुए पानी का एक कतरा लेकर मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए उसका मुशाहिदा कीजिए, आपको इस तरह नज़र आएगा। नंबर 3, दही का एक कतरा स्लाइड पर लेकर मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा कीजिए। मुशाहिदा किए हुए खुर्दबीनी जानदारों की अशकाल अपने बयाज में बनाइए। क्या आप जानते हैं 100 माइक्रोमीटर से छोटी चीज़ें हमें खाली आँख से नज़र नहीं आती, इसलिए स्लाइड तैयार करके मुख्तलिफ मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए खुर्दबीनी जानदारों का मुशाहिदा किया जाता है। लेकिन 1000 गुना तकबीर भी नाकाफ़ी हो तो कुछ खुर्दबीनी जानदारों के मुताले के लिए इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ खुर्दबीनी जानदारों की जसामत। पैरामेशियम तकरीबन 1000 माइक्रोमीटर, टाइफाइड का जरसोमा 1 ता 3 माइक्रोमीटर, पोलियो का वायरस 28 नैनोमीटर। खुर्दबीनी जानदारों की जसामत 100 माइक्रोमीटर से कम होती है। इस कदर छोटी जसामत होने के बावजूद खुर्दबीनी जानदारों के खलिए में मौजूद हैवान से तमाम हयाती अफ़ाल अंजाम देते हैं। खुर्दबीनी जानदारों की किस्में। कुछ खुर्दबीनी जानदार जैसे पाँव पर उगने वाली फफूंद, हौज़ में नशोनुमा पाने वाली काई के खलियात कसीर खलवी हैं, जबकि अक्सर खुर्दबीनी जानदार यखलवी होते हैं, जैसे जरासीम और वायरस। इन खुर्दबीनी जानदारों के खलियात की साख्त किसी कदर मुख्तलिफ होती है। उन खलियात में वाज़े मरकज़ा बरदार खलियात में पाए जाने वाली झिल्ली से तैयार होने वाले हैवान से नहीं पाए जाते। उनमें सिर्फ खलवी झिल्ली, खलिया माया और मरकज़वी माया पाया जाता है, इसलिए उन्हें गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खलिया प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा। हर खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा और अफजाइश के लिए मखसूस हालात की ज़रूरत होती है। कई खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। कुछ ऑक्सीजन के बगैर भी नशोनुमा पा सकते हैं। समंदर की तह, कुतबी इलाकों की बर्फ़, गर्म पानी के चश्मे जैसे नासाजगार हालात में कुछ जानदार जिंदा रहते हैं। ऐसे वक्त वो अपने अतराफ एक सख्त खौल तैयार करके हयाती अफ़ाल मौकूफ़ कर देते हैं। हालात साजगार होते ही खौल से बाहर आकर हयाती अफ़ाल अंजाम देना शुरू कर देते हैं। खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा कहाँ होती है? वास्ता, मिट्टी, पानी, सड़ी गली चीज़ें। दर्जे हरारत 25 दर्जे ता 37 दर्जे सेल्सियस। तग़ज़िया, मखसूस तग़ज़ियाती मादे मसलन काई, खिज़रा, ऑक्सीजन। माहौल नम, मरतूब और गर्म। खुर्दबीनी जानदार शक्ल और हयाती अफ़ाल के लिहाज से खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी काई, फफूंद, प्रोटोज़ोआ, जरासीम और वायरस में की जाती है। फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार। 2 गमलों को मिट्टी से आधा आधा भरकर उन्हें ए और बी नाम दीजिए। गमला ए की मिट्टी में घास फूस, गोबर, फलों के छिलके, तरकारियों के डंठल, कागज़ के टुकड़े वगैरह मिलाइए। गमला बी में टूटे हुए शीशे के टुकड़े, धाती टुकड़े, प्लास्टिक की थैलियाँ। बाग में एक जगह 3-4 हफ्तों के बाद दोनों गमलों का मुशाहिदा कीजिए। गोबर, मिट्टी वगैरह में मौजूद खुर्दबीनी जानदार
غذا حاصل کرنے کے لیے کچرے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ چند دنوں میں کچرا بہترین کھاد میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ماحول بھی صاف رہتا ہے۔ کچرے کی طرح گندے پانی کا انتظام کرتے وقت کاربنی مادوں کے جلد سڑنے کے لیے اس میں خوردبینی جاندار داخل کیے جاتے ہیں۔ ذرا یاد کیجئے، نیم گرم دودھ میں دہی چھاچھ کے کچھ قطرے ملا کر 8 تا 10 گھنٹے گرم مقام پر رکھنے سے دہی میں موجود خوردبینی جانداروں کی نشوونما تیزی سے ہوتی ہے اور دودھ دہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ چھاچھ، مکھن، چیز، پنیر اور دودھ سے بننے والی دوسری چیزیں بنانے کے لیے بھی خوردبینی جاندار فائدہ مند ہیں۔ تخمیر: خوردبینی جانداروں کے افعال کی وجہ سے کچھ اشیاء دوسری کیمیائی اشیاء میں تبدیل ہونے کا کیمیائی عمل تخمیر کہلاتا ہے۔ اس عمل میں حرارت پیدا ہو کر کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری گیسیں تیار ہوتی ہیں۔ یہ گیسیں شے کے حجم کو بڑھاتی ہیں، مثلاً پاؤ، اڈلی کے آٹے کا پھولنا۔ جب یہ گیسیں باہر نکلتی ہیں تو شے میں بلبلے پیدا ہوتے ہیں۔ دودھ سے دہی بنانے، پھل اور اناج سے الکوہل تیار کرنے، آٹے سے پاؤ بنانے، اسی طرح ایسیٹک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، لیکٹک ایسڈ، وٹامن اور ضد حیاتین کی تیاری میں تخمیر کے عمل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر بعض وقت پینیسلین جیسی دوا کا کیپسول یا انجیکشن دیتے ہیں۔ مخصوص قسم کی دوائیں جسم میں امراض کے جراثیم کا خاتمہ کرتی ہیں اور ان کی نشوونما روکتی ہے۔ ان دواؤں کو ضد حیاتیہ یا اینٹی بائیوٹکس کہتے ہیں۔ خاص قسم کے خوردبینی جانداروں سے ضد حیاتیہ بنائی جاتی ہیں۔ قدیم زمانے میں دق، ٹائیفائڈ، ہیضہ جیسے امراض لا علاج تھے، لیکن ضد حیاتیہ کی وجہ سے قابو میں آ گئے ہیں۔ پالتو جانوروں کی غذا میں ضد حیاتیہ ملا کر دینے سے انہیں امراض سے بچایا جا سکتا ہے۔ نباتات کو ہونے والے امراض بھی ضد حیاتیہ کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے۔ نقصان دہ خوردبینی جاندار: کافی دن تک بند رکھے ہوئے مربے اچار کی برنی کو کھولیں تو کبھی کبھی ان پر سفید قرص جیسا غلاف نظر آتا ہے یا کالے ذرات جمے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گرمی کے دنوں میں دودھ، گوشت وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں۔ باسی گیلی غذا پر پھپھوند لگتی ہے۔ ایسی غذا کو ہم کیا کرتے ہیں؟ امراض پھیلانے والے خوردبینی جاندار: پانی کے ذخیروں کے قریب گندگی اور گندے پانی سے ذخیروں کا پانی گندا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باسی کھلی رکھی ہوئی مکھیاں بیٹھی ہوں غذا میں خوردبینی جاندار ہوتے ہیں۔ ایسی آلودہ غذا کا استعمال انسان کو پیچش، ٹائیفائڈ، ہیضہ، زکام، گیسٹرو جیسے غذائی نالی کے امراض میں مبتلا کرتے ہیں۔ تنفسی اعضاء کے مرض سے متاثرہ شخص کے کھانسنے اور چھینکنے سے اس مرض کے جراثیم ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ سانس کے ذریعے صحت مند شخص میں نزلہ، کھانسی، ڈفتیریا، نیمونیا، دق پیدا کرتے ہیں۔ کچرے کے ڈھیر، گٹر، ٹھہرے ہوئے پانی کے مقام پر مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ مچھر کے کاٹنے سے ملیریا، ڈینگو، فیلپا، زرد بخار، چکن گنیا بخار، زکا بخار وغیرہ کے جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سوچھ بھارت مہم: تقریباً 80% امراض صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، ادھر ادھر کچرا نہ ڈالنا، کھلے میدان میں ضرورت سے فارغ نہ ہونا متعدی امراض کی روک تھام کی آسان تدابیر ہیں۔ خود کی صفائی کے ساتھ ساتھ عوامی صفائی کے تعلق سے بھی بیدار رہنے کے لیے پورے ملک میں سوچھ بھارت مہم بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ آپ بھی اپنے مدرسے ماحول میں صفائی کے تعلق سے ایک سرگرمی کا حصہ بنیں۔ اسے خاص طور پر دھیان میں رکھیے۔ کیا گھر کے اوپر رکھی ہوئی پانی کی ٹنکی صاف ہے؟ کیا اسکول کی پانی کی ٹنکی بیت الخلاء صاف ہے؟ دیکھیے کہ گھر کے قریب کھلے حصے میں گملے، ٹائر، پلاسٹک کے ڈبے وغیرہ پانی رکا ہوا تو نہیں ہے۔ پانی کے برتن، پانی کی ٹنکی کو کتنے وقفے کے بعد صاف کیا جاتا ہے؟
کیا آپ جانتے ہیں ہمیں بخار آنا یعنی حقیقت میں کیا ہے؟ صحت مند انسان کے جسم کا درجہ حرارت 37 درجے سیلسیس ہوتا ہے۔ جسم میں جراثیم داخل ہونے پر ہمارے خون میں موجود مدافعت عمل کرنا شروع کرتی ہے، اس لیے جسم کا درجہ حرارت بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ زخم منمل ہوتے وقت ان کے گرم محسوس ہونے کی وجہ بھی یہی ہے۔